بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 26۔ دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشان مالی، دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشان مالی، کوکب گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی، کوکب گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی۔ رنگے چمن کہتے ہیں باغ کے رنگ کو، اور کوکب گنچا کہتے ہیں کلی کے ستارے کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باغ اسلام کے مالی اپنے چمن، اپنی ملت اسلامیہ کا موجودہ حال دیکھ کر پریشان اور مایوس نہ ہوں، کیونکہ کلیوں کے ستاروں سے شاخیں چمکنے والی ہیں، یعنی اب ملت اسلامیہ کے افراد ترقی کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں۔ اور حس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، حس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی۔ حس و خاشاک یعنی گھاس پھونس، گلستان کہتے ہیں باغ کو، اور گل بر انداز ہونا یعنی پھول برسانے والا، اور خون شہداء کی لالی شہیدوں کے خون کی سرخی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب اسلام کا گلشن، اب اسلام کا باغ یعنی ملت اسلامیہ اور مسلمان گھاس پھونس سے خالی ہونے والے ہیں، یعنی خرابیوں سے خالی ہونے والے ہیں، اور اسلام کے نام پر قربان ہونے والوں کے خون کی سرخی پھول برسا رہی ہے، یعنی شہیدوں کا خون اب اسلام کے فروغ کا باعث ہو رہا ہے۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اونابی ہے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اونابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اونابی سرخی مائل، افق تابی یعنی افق کو روشن کرنے والا، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو۔ افق وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم زمین سے کھڑے ہو کر یہ دیکھیں تو ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آئیں، وہ جگہ افق کہلاتی ہے، یعنی آسمان کا کنارہ کہلاتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھو کہ اب آسمان کا رنگ سرخی مائل ہے، اور یہ سرخی مائل ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی ہے جو افق کو چمکا رہی ہے۔ مسلمانوں، اس بند میں ہمیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ملت کی بری حالت اور زوال کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، کیونکہ اب ملت اسلامیہ ترقی کی منازل طے کرے گی۔ گلشن ملت گھاس اور تنکوں سے پاک صاف ہو کر پھولوں سے آراستہ ہونے والا ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے، اسی طرح زوال کے بعد عروج کا دور شروع ہونے لگتا ہے۔ لوگوں، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم غلامی اور زوال کا شکار ہو کر ہر طرح کی ذلت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی ظلمت کی کوکھ سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ زوال پذیر قوم کے کچھ باشعور اور آزادی پسند افراد اپنی قوم کی کایا پلٹنے اور اسے ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے انقلابی پیغام سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ بھی ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آخرکار یہ انقلابی تحریک آزادی قوم اور عروج کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے متاثر ہو کر ہندوستان کے مسلمان بھی غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے اور پاکستان مرز وجود میں آیا۔